اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی مجھے ایک نظر پڑی ہے، میری ایک آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشین بھی پڑی ہے. جیسے مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی لیپ ٹاپ ہو، لیکن لازم بات ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک چیز پڑی ہے تو وہ ڈاکٹری سے میں بھی کوئی چیز. یہ کیا چیز آپ نے بغل میں رکھی ہے؟ جی یہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہے جی. یہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم آتے ہیں ایز اے یورولوجسٹ، ہم گردہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کی معلومات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں الٹرا ساؤنڈ کی کوئی اچھی سہولت نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا اور یہاں القائم جو میڈیکل کمپلیکس ہے ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک مشین پرووائڈ کر لیں، ہم خود دیکھ لیں گے، لیکن مریض کو سہولت ہو کہ ایک ہی کلینک میں اس کا علاج بھی ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہیں پہ اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جائے اور ہمیں آسانی سے جو ہے نا مریض کی تشخیص ہو سکے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہاں تھوڑا ہوسٹ نصر اللہ. تو تساں دیکھنے پاؤ سارا یوٹیوب تے فیس بک پیج ریحان شفیع 99. تو ناظرین اج تے اساں اپنے ضلع میاں والی واسطے خوشخبری نے پیغام گھن کے آیا. اج اساں موجود ہاں گولن خیل القیم میڈیکل کمپلیکس سے. اس اتنے ہر اتوار کو اسلام آباد میں ڈاکٹر ہیں سارے مریض جڑے یعنی کہ تھو میاں والی ویرن اسلام آباد اور اتنے یعنی کہ وہ ڈاکٹر گھنن 3000 تے 3200 روپے فیس. وہ سسٹم وہ ماحول سارے کو اتنے گولن خیل ہر اتوار کو دستیاب ہونا ہے. اور انہوں ڈاکٹر نے فیس یعنی اگر اتنے وہ گھنن 3000 3200 روپے تو اتنے یعنی کہ انہوں مہربانی کر کے یعنی کہ ہر اتوار کو اتنے آنے اور وہ اتنے فیس گھنن جی 700 روپے. جہے اسلام آباد جو ڈاکٹر آنے اور اتنے گولن خیل آ کے چیک کریں انہوں نے فیس اتنے 3200 اور اتنے گولن خیل نے آ کے یعنی کہ ساکو گھر نے آ کے سہولت دے دی گئی اتنے انہوں ڈاکٹر نے فیس ہے 700 روپے. تو تصا ساری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور شیئر بھی لازمی کرنی. آؤ ہوں اساں اندر جل لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ اپنا تعارف اگر اپنے موزبانی کر دیں تو اچھا ہوگا. میرا نام ڈاکٹر فیاض بنگش ہے. بیسیکلی تو میں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ہوتا ہوں اور یہاں پہ میڈیکل کیمپ اور وہ کرنے ہم عموماً آتے ہیں. ٹائمنگ ہے کبھی 2 ہفتے بعد آ جاتے ہیں. تو اس طرح ہم یہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جن کی رسد جو ہے وہ اسلام آباد تک مشکل ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ جو ہے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے، اخراجات کی وجہ سے، تو ہم ان کے علاقے میں جا کے اور ایک اتوار تھوڑا سا ٹائم نکال کے جو ہے ہم جو ہے خدمت بھی کر لیں اور علاقہ بھی دیکھ لیں، لوگوں سے بھی مل لیں. تو یہ ہماری بات ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے اگر ہم بڑے اسپتالوں میں جاتے ہیں، اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، راول پنڈی ہو گیا، تو وہاں پہ اگر ایک مریض جاتا ہے اس اسپتال میں تو وہاں پہ ڈاکٹر کی جو ہے نا فیس ہوتی ہے 3000 سے لے کر 5000 تک تقریباً. تو یہاں پہ آپ بہت کم فیس لے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میاں والی کو لوگوں کے لیے کوئی آپ کی کوئی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں. جو آپ نے پہلے بات کی محبت کی، تو واقعی محبت دینے سے ہی جو ہے ایک دوسرے کو دینے سے ہی بڑھتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم علاقے کی مطلب ہے کہ ان جگہوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد کیسا ہے، یہ ایسا ہے. لیکن پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ اسلام آباد فار ایگزامپل اسلام آباد جس ہسپتال میں کام کرتا ہوں، انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، وہاں کا جو سٹینڈرڈ ہے یا انہیں جو اخراجات کے یہاں پہ جو مشینیں ہیں یا ہر لحاظ سے پھر ان کے اخراجات بھی بڑھتے ہیں. اور لیکن یہاں آنے کا مقصد یا ہماری فی کم لینے کا مقصد یا یہاں پہ سفر کر کے ایک اتوار ہوتا ہے، یعنی کا مقصد محبت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ خدمت کا ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں خاص کر ضلع میاں والی کے یہ جو گندہ ہو گیا، داؤد خیل ہو گیا، کمر مشانی ہو گیا، تو اس علاقے میں گردے کے مریض زیادہ پائے جاتے ہیں جن کو گردے میں یعنی کہ جو سٹون ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی پانی کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی آب و ہوا کی وجہ سے ہے یا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پتھری کی جہاں پہ بننے کی وجوہات ہیں اس میں تو کوئی ایسی یہ جو پانی یا یہ چیزیں ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہوتی، بیلٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم کسی بھی چاہے ملکی سطح پہ لیں یا انٹرنیشنل سطح پہ لیں کہ یہ ایریا جو ہے یہ سٹون بیلٹ ہے، یعنی کہ یہاں پہ سٹون کی فارمیشن ویسی بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ وجوہات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ باقی بڑی وجوہات کاؤنٹ ہوتی ہیں، باقی جس میں مطلب ہے کہ جینیٹک سے لے کے بہت سی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ اس علاقے میں پتھریوں کا یا پتھری کی بیماریوں کا جو ہے وہ تعداد یا لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. تو وہ کون سی ایسی محبت تھی آپ کے مریضوں سے کہہ دیں یا ضلع میاں والے کے لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ یہاں پہ ہر اتوار کو تشریف لے کر آتے ہیں اور فیس جو ہے فیس بھی بہت کم رکھی گئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہمارے لوگوں کے لیے جو آج کل کے حالات ہیں سفر کرنا مشکل ہے, تو بجائے بہت سارے مریض میاں والی شہر میں آئیں وہاں پہ ہم ان کو دیکھیں, تو بہتر تھا کہ ہم چھوٹے سے جو قصبے میں, شہر میں, گاؤں میں ہم وہاں پہ آ جائیں اور وہاں پر ہم ان کو سہولت دیں. خاص طور پر ایک ایسے شہر میں یہاں پر ایک اچھا ہاسپٹل ہے جس میں ECG کی سہولت ہے, ایکس رے کی سہولت ہے, داخلے کی سہولت ہے, دوائی مل سکتی ہے, اور بہت سارے اسپیشلسٹ آتے ہیں. تو ہماری خواہش تھی کہ ہم وہاں پر آ کے دل کے مریضوں کو بھی دیکھ لیں تاکہ وہ مریض یہاں سے سفر کر کے بڑے اسپتال نہ آ سکیں. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ پروگرام بنایا اور یہ ہاسپٹل بنایا, اور اتوار والے دن ہم یہ ہاسپٹل میں دل کے مریض دیکھتے ہیں. وہاں سے اتنا سفر بھی کر کے آتے ہیں یہاں گلن خیل میں, اور آپ نے انتہائی کم فیس بھی رکھی ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب جیسے حالات ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے, لوگ اپنی دوائی نہیں خرید سکتے, دوائیوں کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں, اور دل کے مریض عام طور پر بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ کام بھی نہیں کرتے, وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریضوں کو کم سے کم خرچہ کرنا پڑے, ان کو اپنے دوائی پہ, علاج پہ, ٹیسٹوں پہ اور فیس کی جو ان کے خرچے ہیں وہ کم ہوں. تو اس لیے ہم ان کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑی سی ہم جتنی مدد کر سکیں ان کے لیے ہم کر سکیں, وہ کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, اصل دیکھنے پہ باہر بورڈ ہی لگو ہے, اور اصل سونا بھی یہ بھائی اسلام آباد جو تھوڑے کو ہر اتوار کو ٹیم آنی ڈاکٹر آنے, تو تصا کو دسو جو بھائی کس قسم نے ڈاکٹر یعنی کہ تھوڑے کو انہیں اتوار لڑے؟ سارے کل جی فرسٹ نمبر تے یورولوجسٹ آنے ڈاکٹر فیاض حیدر بنگی صاحب قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل تو. دوسرے نمبر تے آنے جی ڈاکٹر یاسر بنگی صاحب ہند گیسٹرو اسپیشلسٹ ہیں جی. تے اس تو بعد آنن سارے کل ڈاکٹر تیمور عمران تیمور صاحب جی, وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. اس تو بعد سارے کل آنے پین جی ڈاکٹر ناصر صاحب جی آرتھوپیڈک ہیں. اس تو بعد ڈاکٹر اسد صاحب آنے جی نیرو سرجن ہیں. اس تو بعد جی ڈاکٹر سعید احمد خان سارے کل تشریف گھن کے آنے, وہ ہیں ENT اسپیشلسٹ. یہ تو بہت بڑا اچھا انتظام ہے ضلع میاں والی واسطے خار کار, کیونکہ سارا لوگ کتوں ذلیل تھی نہ ویتا ہونا ہے, پنڈی وینا ہے, لاہور وینا ہے, تقریباً 5 تو 7 گھنٹہ نہ سفر ہی بھرینا ہے, تو اتنی فیسیں ہی بہت زیادہ ہونی ہیں. تو اس ذات تو کتنی فیس رکھی ہوئی ہے ڈاکٹر نے, کیونکہ لازمی گل ہے وڈے شہر ہیں لاہور اور پنڈی, تو اتوں جو ڈاکٹر اتنے آنا ہے تو اگر اتنے اگر گھنا وہ 3000-3200 فیس, تو اتنی تو زیادہ ہی گھنتی یا کتنے گھنا پہ تو دساؤ. نہیں ایسی کوئی گل ہی کونی. اساں جڑے ہے نا بڑے علاقے نے مطابق جڑے ہے چلنے پے ہاں, تے اتھے یعنی کہ انہاں نی 3200 روپیہ صرف انٹری فیس ہونی ہے. تو اتھے اساں ادھے کل بھی گھٹ رکھی ہوئی ہے, مطلب 700 روپیہ جڑا صرف جڑا ہے ڈاکٹر نے فیس رکھی ہوئی ہے. جی ہاں, یہ تو بہت اچھی گل ہے, یعنی کہ غریب عوام بڑا فائدہ تھی نہ پہ. تورے کو یعنی کہ ہر اتوار کو آنے یا آگے پیچھے بھی ڈاکٹر آنے؟ اگے پیچھے بھی سارے کل ہونے علیحدہ ڈاکٹر سیف اللہ صاحب سارے کل چائلڈ اسپیشلسٹ ڈیلی آنے جی, صبح وچ بھی آنے جی, شام کو بھی آنے. ڈاکٹر سجن آنے جی جمعرات والے دن آنے جی. جی ہاں. اچھا راول پنڈی جو تارے کو تھے ڈاکٹر آنے تو لازمی گل ہے وہ دوائیاں بھی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہیں, کیا وہ تارے کو دستیاب ہیں اور لیبارٹری وغیرہ نا سسٹم بھی تارے کو ہے؟ جی بہترین لیبارٹری, ڈیجیٹل لیبارٹری موجود ہے. تے فارمیسی نا انشاءاللہ جڑا ہے ملٹی نیشنل انشاءاللہ ساری ملٹی نیشنل میڈیسنز ہیں جڑے بھی ہے. تو سارے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں آپ جاننے ہو کہ دادا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تے جتنے بھی کام ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں وہ ملٹی نیشنلی پرسکرائب کریں ہیں. اس تو علاوہ وہ لوکل نہیں لکھے ہیں. سارے کو غریب طبقہ بھی آنے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے, میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے, اس کو آپ نے تعاون نال جڑا ہے وہ اساں ہینڈل کر گئے ہیں. فیس بھی انہوں نے کونی ہونی, میڈیسنز نے بھی کون ہونے, جتنا بھی جڑا ہے غریب طبقہ ہے. تو ناظرین اس وقت سارے نال اس یعنی کہ سسٹم سارے نے اونر بھی موجود ہیں. ملک نعیم صاحب تینوں کو اساں اس حوالے نال پوچھاں بھائی یہ دیکھ کیا کریں. جی بھائی. جی انشاءاللہ تعالیٰ ساکو تقریباً 6 ماہ ہو گئے اس سسٹم کو سٹارٹ کیتے ہیں. تو اساں یہ ڈٹھا ہے بھی سارے علاقے نے صحت نے حوالے نال کافی کمزوریاں ہیں جہاں ساکو نظر آنیاں پہ. تو ان ڈاکٹر نے بھی شکر گزار ہاں جہاں ساری کال تے آنے پین کہ نہ کو اتھے نہ کوئی مریضاں کی کمی ہے تو نہ کوئی مسئلہ ہے. الحمدللہ انہوں نے شکر گزار ہاں کہ سارے کو ہر اتوار ہفتے کو یا انہوں نے معقول جہاں دہاڑے دیتے ہیں اس حساب نے سارے کو آنے پین. اچھا سارے علاقے کیونکہ دیہاتی ماحول ہے
کئی لوگ بیر تو ڈھا پونا ہے, کوئی کوٹھے تو ڈھا پونا ہے, ترکل مسئلہ لاگے نہ ہے, تو اس قسم نہیں تو کو ڈاکٹر موجود سر بالکل ایک سارے کول پیمز ہسپتال چ ناصر اقبال ڈاکٹر آنے پین آرتھوپیڈک وہ بھی انشاءاللہ سنڈے نہ سنڈے آنے, لیکن اساں شہر ایک سسٹم سٹارٹ کیتا ہے انشاءاللہ 6 مہینے بعد ایک سارا اچھا جو ہسپتال تیار ہوئے سی تے اساں تقریباً 10 کنال جگہ ہے اس تے اساں ہر شعبے نہ اپنا اپنا ڈاکٹر تھے متعلقہ روز 24 گھنٹے مہیا ہو سی, اور زچہ بچہ سینٹر بھی ہو سی انشاءاللہ. اس تو علاوہ سارے کو ایمرجنسی سروس بھی ہو سی, خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو سی اساں جڑی غریب عوام میں ایمبولینس سروس ساری فری ہو سی, وہ انشاءاللہ 6 مہینے بعد سارا یہ پروگرام پورا اسٹارٹ تھی ویسی. ماشاءاللہ. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی آپ بتائیں یہ جو سامنے مشین پڑی ہے اس کا کیا کام ہے؟ یہ ہمارے پاس بہت سارے پیرامیٹر ہیں جس میں روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جس میں آپ کا شوگر کا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, کولیسٹرول کا ہے, گردوں کے متعلق جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور باقی کافی انزائمک ٹیسٹ اس کے اوپر ہم کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کیمسٹری انالائزر. ٹھیک ہو گیا. یہ باقی ایکوپمنٹ وغیرہ جو یوز ہوتے ہیں اس میں, جیسے یہ کٹ ہے, اب یہ یورک ایسڈ کی کٹ ہے, اس کے اندر مطلب ری ایجنٹ ہے, اس سے ہم ری ایجنٹ تیار کر کے پھر ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کے اوپر. ہر ٹیسٹ کا ہر کٹ کا الگ الگ پروسیجر ہے. یہ مائکروسکوپک ہے, اس کے اوپر یورین, سیمن انالائسس اور بہت سارے ٹیسٹ جو اس کے اوپر پرفارم ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ہم کرتے ہیں. یہ اسپیشل کیمسٹری ہے. اچھا یہ جو مشین سامنے پڑی ہے چاند دیکھا جاتا ہے, یہ چاند دیکھنے والی مشین ہے یہ کوئی اور چیز ہے؟ یہ سر جی ٹیسٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. چاند دیکھنے کے لیے جو وہ دوربین یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھا چاند دیکھنے والی مشین ہے. اچھا اس کے بعد آگے آئیں گے. یہ اسپیشل کیمسٹری ہے. اس میں آپ کے گزشتہ 3 ماہ کے شوگر کے ریکارڈ کو معلوم کرنے کے لیے وٹامن ڈی, بیٹا سی جی جو ہارمونز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں فیمیلز کے, میلز کے ٹیسٹوسٹرون, پروگیسٹرون, یہ اس کے لیے یوز ہوتی ہے موبائل کی طرح لیکن ٹیسٹ بڑے بڑے کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو بڑا سا فریج کی طرح ڈبہ پڑا ہوا ہے اس کا کیا کام ہے؟ یہ ہیماٹالوجی کے اس کے اوپر ہم کرتے ہیں پیرامیٹر. اس میں تقریباً 14 پیرامیٹر ہوتے ہیں جس میں آپ کی ایچ بی, ٹی ایل سی, ڈی ایل سی, ان چیزوں کو معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جی یہ آگے پڑا ہے جو فریج کے اوپر ہم دیکھتے رہتے ہیں جو ہے نا پڑا ہوتا ہے اسٹیبلائزر کی طرح, اس کا کیا کام ہے؟ یہ سینٹریفیوگل فورس کے لیے یوز ہوتا ہے. میٹرک میں تقریباً فزکس میں پڑھایا جاتا ہے سینٹریفیوگل فورس کے بارے میں. یہ ہم سینٹریفیوج کرنے کے لیے. اچھا یہ آگے ایک چیز پڑی ہے ہمارے دیہاتوں میں اس طرح کی جو ہوتی ہے نا چولہا ہوتا ہے جس کے ہم اوپر دیگچی وغیرہ رکھتے ہیں, تو آپ اس چولہے کو کس عمل میں لاتے ہیں, کس کام میں؟ یہ واٹر باتھ ہے. اس کو اصل میں ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ ٹیسٹوں کی جو ریزلٹ ہے ایکوریسی وہ برقرار رہے. اگر میں کہوں کہ اس لیبارٹری میں ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسی مشین نہیں ہے جس سے جو ہے نا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی آپ کے پاس نہ ہو, تو آپ کیا کہیں گے کیا سب مشینیں آپ کے پاس دستیاب ہیں یا کوئی ایسی مشین بھی ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے؟ نہیں, تقریباً جو ٹیسٹ ہیں یہاں پہ جو روٹین کے ٹیسٹ ہیں, کوشش یہی ہے ہماری کہ جو مطلب علاقے میں ٹیسٹ نہیں ہوتے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. باقی ایک چھت کے نیچے کوئی بھی لیبارٹری ٹیسٹ پرفارم نہیں کر سکتی. جو اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پھر ہم باہر بھجواتے ہیں اپنی ریفرنس لیب کو جہاں سے مطلب ہے کہ ہمارا کنٹیکٹ ہے, تعلق ہے. اچھا تو ناظرین یہ اساں ویسے لیپ ٹاپ تے کمپیوٹر تے ڈٹھے ہیں لیکن ایک بیا بلا بھائی رے کہنے بارے اساں پوچھاں بھی کہ یہ تو پستول آ روکا تے بھائی انہوں کو پوچھاں بھائی کیری شے. اچھا بھائی یہ کیری شے تو کو پئی میرے کو تو پستول آر لگنے ہیں. یہ جی ایک سافٹ ویئر پورا سسٹم ہے. اس سسٹم بھی آ گئے, یہ پرنٹر بھی آ گئے, یہ ہے سارا سکینر. ٹھیک ہے, جس سے بار کوڈ ہونا ہے نا, مثال نے طور پہ ایک چیز میں کو دیکھو ایک اساں جس تے بھی بار کوڈ ہونا ہے اس کو اساں اس سے سافٹ ویئر انٹری کر کے اگو سکین کرساں تو وہ سکین تھی ویسی تے اس نہ پرنٹ تو انٹر کر کے نکل آسی. یعنی کہ قیمتوں کو بڑھا کے دینا ہے. جی ہاں, یہ مثال نے طور پہ اس نہ بار کوڈ ہے جی. اچھا جی یہ اس نے کو دکھا جی, اس کو اساں سکین کیتا ہے جی. ٹھیک ہے, یہ سکین ہو گئی جی. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہوں اس نے کیتا نے تے ٹونٹ کیتا ہے سکین تھی گئے تے ہن کش تھی اس تو بعد یہ اساں اس نہ اچھا اس تو بعد ورکا نکلا ہے بھئی یہ اتنی روپے نہیں ہے ثبوت ہو سی جی. ٹھیک ہے بھئی یہ وک گئی ہے. تے دیکھو اور دیکھا اس کو میں آپ نے اتنے میرے نہ دیکھا میرا ہی بل بنے رہا ہے بھئی میں کیتی نا, تو یہ لالا میرے دل تو کوشش نہیں کرنا پیا, یہ تو آتے نہ یہ اکھیاں مرے نہ پہ بار کوڈ کو نہیں سکلو جڑے. اچھا تو سارا بار کوڈ کو نہیں کہتا کوشش کرنا اپنا بار کوڈ لواں تاں کہ نا ساڈے کو سکین اور وچ آویں فیل آ رہا سکین اور وچ کو نا